السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلی اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جانا اور سیکھا تھا زبان کی آموزش اور اکتساب کو، یعنی بھاشا ادھیگم اور ارجن، جسے آپ انگلش میں لینگویج لرننگ اور ایکویزیشن سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آج بولی اور زبان کو سمجھتے ہیں، مطلب بھاشا اور بولی، جسے آپ لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ہم زبان اور بولی کی تعریف اور پریبھاشا کو بھی دیکھیں گے۔ بولی کسے کہتے ہیں، زبان کسے کہتے ہیں، بولی کا دائرۂ کار کتنا ہوتا ہے، زبان کتنے علاقوں کے لیے ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بولی اور زبان مطلب بھاشا اور بولی، جسے آپ لینگویج اور ڈائلیکٹ بھی کہتے ہیں۔ بولی کی تعریف: زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ زبان کا علاقہ زیادہ ہوتا ہے، وسیع تر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بولی چھوٹے علاقے کے لیے بولی جاتی ہے۔ مطلب مخصوص علاقہ، مخصوص گروہ، وششٹ سموہ یا اسپیشل گروپ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اس کی کوئی تحریری اور منظم شکل نہیں ہوتی ہے۔ کس کی؟ بولی کی۔ بولی کی کوئی لکھت شکل اور باضابطہ کوئی سنگٹھت شکل نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی ضوابط ہوتے ہیں۔ ضوابط مطلب کوئی گرامر اور ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے بولی کے لیے۔ جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھتا ہے، اس کے تلفظ، کس کا؟ بولی کا استعمال جیسے جیسے بڑھتا ہے، اس کے تلفظ یعنی پروننسیشن، لہجے یعنی اسٹائل اور ذخیرہ الفاظ میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ، جسے آپ شبد کوش بھی کہہ سکتے ہیں، ذخیرہ الفاظ میں تبدیلی آنے لگتی ہے، چینجنگ آنے لگتی ہے۔ کیوں آنے لگتی ہے ایسا؟ چونکہ ان کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے۔ ان کے بولنے والے جب زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ اپنی منمانی کے اعتبار سے اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل کر لیتے ہیں، اور وجہ وہی ہوتی ہے کہ اصول و قواعد کا نہ ہونا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص علاقے میں بغیر اصول و قواعد کے عوام کے ذریعے اظہار خیال کے لیے استعمال کی جانے والی بھاشا ہی بولی ہے۔ تو اس کی تعریف کو ذرا اور واضح کر دیا کہ بولی ہم کسے کہیں گے؟ مخصوص علاقے میں بولی جائے، وششٹ سموہ میں بولی جائے، بغیر اصول و قواعد کے، کوئی اصول اور قواعد اس میں نہ ہو، کوئی گرامر اس کے لیے نہ ہو، اور کس کے ذریعے بولی جائے؟ عوام کے ذریعے، عوام کے ذریعے بولی جائے، پبلک کے ذریعے بولی جائے۔ اظہار خیال مطلب اپنی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو اظہار خیال کہتے ہیں۔ اظہار خیال کے لیے استعمال کی جانے والی بھاشا ہی بولی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بولی کے لیے جو یہ جامع معنی شاندار تعریف کی گئی ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اس میں اکثر تبدیلیاں آتے رہتی ہیں۔ کس میں؟ بولی میں اکثر تبدیلیاں اور چینجنگ آتے رہتی ہیں۔ زبان: دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ وسیع تر مطلب بہت زیادہ پھیلا ہوا، ویاپک اور وائڈر جسے کہتے ہیں آپ۔ دوسری جانب زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، نظریہ ویو ہے۔ اس کے متعینہ اصول و ضوابط ہوتے اور عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ متعینہ اصول و ضوابط، مطلب ان کے فکس گرامر ہوتے ہیں، فکس رولز ہوتے ہیں، اور عموماً مستقل فطرت ہوتی ہے۔ عام طور پر وہ کیا ہوتی ہے؟ فطری ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے۔ اس کی معیاری اور تحریری شکل ہوتی ہے۔ معیاری مطلب اسٹینڈرڈ، اور تحریری مطلب لکھی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ اس کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے۔ زبان کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے، مطلب ویاپک ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو بولی اور زبان میں کیا فرق ہوا؟ کہ زبان کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل بولی مخصوص علاقے اور مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے، اور ان کے کوئی اصول و ضوابط اور قواعد اور گرامر نہیں ہوتے ہیں۔ مادری زبان یعنی مدر ٹینگو یا ماتر بھاشا۔ مادری زبان سے مراد بچے کے گھر،
کنبہ اور آس پڑوس میں بولنے والی زبان سے ہے۔ مادری زبان کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے گھر میں، بچے کے گھر میں، ان کے کنبے میں، مطلب ان کے فیملی میں اور اس کے آس پاس میں بولی جاتی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش سے، مطلب آس پڑوس سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے، پراکرتک طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ اسکولی تعلیم سے قبل معنی پہلے، اسکولی تعلیم سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی باریکیوں، مطلب ماتر بھاشا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، پیچیدگیوں کو، مطلب کٹھن شبدوں کو اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ تشکیل مطلب گٹھن، اس کو گٹھن کر لیتا ہے، ان کو فارمیشن کرتا ہے۔ پیچیدگیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مطلب اپنے اندر سما لیتا ہے، اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ مکمل معنی پورا، لسانی مطلب بھاشا، صلاحیت کے معنی چھمتا، اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے، بھاشا کے بارے میں پوری چھمتا رکھتا ہے۔ وہ کب؟ اسکول جانے سے پہلے ہی۔ کس زبان کے بارے میں؟ مادری زبان کے بارے میں اسکول جانے سے پہلے ہی وہ بھاشا کے بارے میں پوری کی پوری چھمتا حاصل کر لیتا ہے۔ کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچے اسکول جانے سے پہلے ہی ایک سے زیادہ زبانیں بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں اور اس کو پورا سمجھتے بھی ہیں۔ ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات مطلب سائیکولوجسٹ، جسے آپ منوویگیانک کہتے ہیں۔ ذریعہ تعلیم مطلب تعلیم کا مادھیم، شکشا کا مادھیم کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر پرائمری سطح پر کیا کہتے ہیں، مادری زبان میں، مادر بھاشا میں ہونا چاہیے، یہ بات کہتے ہیں۔ تو ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ مادری زبان ہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے مربوط کر پاتا ہے اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ کیا کہا؟ ماتر بھاشا ہی وہ ذریعہ ہے، وہ مادھیم ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے، مطلب گھریلو دنیا کے علاوہ باہری دنیا سے جوڑ سکتا ہے، مربوط کر پاتا ہے، مطلب جوڑ سکتا ہے، اور سیکھنے میں فطری پن آتا ہے۔ سیکھنے میں فطری پن مطلب سہجتا آتی ہے، فطری پن، سہجتا، جسے آپ نیچرل نیز کہتے ہیں۔ بچے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ خیالات، انسان کے خیال، جذبات، اس کے امنگیں اور ان محسوس کی جانے والی چیزوں کو مادری زبان میں یعنی ماتر بھاشا میں اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ مادری زبان ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ ترسیل مطلب اپنی مافی ضمیر کو، اپنے دل کی تمام باتوں کو پہنچانے کا سب سے بہترین مادھیم ہے۔ بچے اپنے تصورات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ اپنے تصورات کو مطلب اپنے دلی باتوں کو ماتر بھاشا میں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق RTE 2009 مطلب رائٹ ٹو ایجوکیشن 2009 کا جو ایک یہ ہے تعلیم کے بارے میں ایک بل ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ RTE 2009 کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ تو حکومت کی طرف سے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ابتدائی تعلیم پرائمری سطح پر بچے کو مادری زبان میں ہی دینی چاہیے۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے۔ بھارتی سنویدھان کا آرٹیکل ہے ایک 350A، یہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو مادری زبان میں یعنی ماتر بھاشا میں تعلیم دینے کا حق دیتا ہے کہ بچے اپنی مادری زبان میں، ماتر بھاشا میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ قومی درسیات کا خاکہ NCF 2005 کا خیال۔ قومی درسیات کا خاکہ NCF کیا ہے؟ نیشنل سرکولم فریم ورک، جسے آپ ہندی میں راشٹری پاٹھیہ چرچا کی روپ ریکھا بھی کہتے ہیں۔ N مطلب راشٹری، نیشنل سے مطلب راشٹری، اور C سے مطلب سرکولم کا مطلب پاٹھیہ چریا، اور فریم ورک کا مطلب روپ ریکھا۔ تو قومی درسیات کا خاکہ NCF 2005 کا خیال کہ بچے اپنے علم کی تشکیل خود کرتے ہیں۔ تشکیل مطلب گٹھن، اپنے علم کو خود گٹھن کرتے ہیں۔ یہ جملہ تبھی حقیقت بن سکتا ہے، تبھی درست ہو سکتا ہے جب ہم بچے کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کرنے کی آزادی دیں۔
تو یہ جو جملہ NCF 2005 میں کہا گیا ہے کہ بچے خود اپنے علم کو گٹھن کرتے ہیں، یہ درست اور ثابت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم بچے کو مادری زبان میں اپنے بات کو پہنچانے، اپنی دلی جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کی آزادی دیں مادری زبان میں۔ معیاری زبان، اسٹینڈرڈ لینگویج، مانک بھاشا۔ معیاری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ ایک زبان کی مختلف بولی ہوتی ہے، الگ الگ علاقے میں الگ الگ لہجہ، الگ الگ اسٹائل، الگ الگ پروننسیشن کے ذریعے سے لوگ بولتے ہیں، تو انہی میں سے کیا ہوتی ہے؟ ایک معیاری زبان بھی ہوتی ہے۔ تو معیاری زبان اس زبان کو کہتے ہیں جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے۔ ادبی اقتدار کیا ہے؟ ادب کہتے ہیں ساہتیہ کو۔ ہر زبان کے جو ادب ہوتا، ہر زبان کے لیے کچھ ادب ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں، اس کے اصول کے مطابق وہ اترنا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے، مطلب اس اصول کے مطابق 100% اس پر اترنا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہی مطلب ہے۔ ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے، مطلب اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی وہ معیاری زبان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس زبان کی دوسری شکل کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے۔ ایک معیاری زبان ہوتی ہے جو ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بولیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے علاوہ جتنے بھاشائیں ہیں، بھاشا نہیں کہیں گے، اس کو بولی ہی کہیں گے، لیکن جو ادبی اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول نہیں ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بولیاں کہیں گے۔ تو معیاری زبان اور اس کے مقابل میں بولیاں، یعنی جو طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کی زبان کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ برسر اقتدار ہوتا ہے مطلب جو اقتدار پر فائز ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کی زبان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کی زبان کو لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ تھا آج کا سبق، زبان اور بولی میں فرق اور زبان اور بولی کی تعریف۔